بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انڈیا پاکستان میں کھڑی اپنی ٹرین واپس کیوں نہیں لے جا رہا؟ طالبان 1 ماہ میں کابل پر قبضہ کر سکتے ہیں، امریکی انٹیلیجنس۔ کیا پاکستان امریکہ کا 20 سال کا کچرا صاف کرنے کے لیے رہ گیا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان۔ طالبان کو قابو کرنا ہوگا، ترک صدر رجب طیب اردوان۔ پاکستان کا غزنوی کا کامیاب ترین تجربہ۔ کیا امریکہ اور انڈیا کے انخلاء کے بعد اشرف غنی حکومت بچا پائے گا؟ برگر کھانے کے لیے ضرورت سے زیادہ منہ کھولنے والی خاتون کا جبڑا ٹوٹ گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارت پاکستان میں کھڑی اپنی ٹرین واپس کیوں نہیں لے جا رہا؟ لاہور سے تقریباً 30 کلومیٹر پاکستان کے آخری ریلوے اسٹیشن پر انڈین ٹرین کھڑی ہے اور پچھلے 2 سال سے اس انتظار میں ہے کہ مودی حکومت اسے واپس اپنے ملک لے جائے۔ واہگہ اسٹیشن کے ریلوے ٹریک پر گراؤنڈ زیرو سے صرف 500 میٹر کے فاصلے پر کھڑی اس نیلے رنگ کی ٹرین کے پہیوں کے ارد گرد گھاس اگ چکی ہے۔ ٹرین کی بوگیوں پر جگہ جگہ ہندی میں اشتہار اور بعض اشتہاروں میں ویرات کوہلی کی تصویر دھوپ اور بارشوں کی وجہ سے دھندلا چکی ہے۔ یہ ٹرین پاکستان کے سفر کے لیے سمجھوتا ایکسپریس کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے۔ اس ٹرین کے بے یار و مددگار ہونے کی کہانی 8 اگست 2019 سے شروع ہوتی ہے، جب پاکستان اور انڈیا کے مابین سرحدی کشیدگی کی وجہ سے آمد و رفت کے تمام راستے بند کر دیے گئے اور دونوں ملکوں نے ایک دوسرے سے ہر طرح کے عوامی اور تجارتی رابطے منقطع کر لیے۔ پاکستان ریلویز اور انڈین ریلویز کے مابین آخری معاہدے کے مطابق 6 مہینے پاکستانی اور 6 مہینے انڈین ٹرین سرحد پار کرنے کے لیے استعمال ہونی تھی۔ جن موسموں میں سرحدی رابطے منقطع ہوئے ان دنوں انڈین ٹرین کی سرحد پار سے مسافر لانے کی باری چل رہی تھی۔ یہ ٹرین پاکستان کی سرحد عبور کر کے مسافر لینے تو آئی مگر پھر واپس نہ جا سکی۔ یہ سب کچھ اچانک ہوا تھا۔ دونوں طرف کشیدگی اتنی زیادہ بڑھ گئی، کشمیر کا لاک ڈاؤن کیا جا چکا تھا اور سب کچھ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ بارڈر سیل ہو چکے تھے اور آخری اسٹیشن سے عملہ بھی واپس بلا لیا گیا تھا۔ یہ صرف ادھر نہیں بلکہ ادھر بھی ایسے ہی تھا۔ اس کے بعد بہرحال پاکستان نے اس ٹرین کی حفاظت کے لیے ریلوے پولیس کے کچھ جوان تعینات کر دیے۔ بارڈر کے قریب رینجرز کا گشت تھا۔ پاکستان کا خیال تھا کہ حالات تھوڑے بہتر ہونے پر اس ٹرین کو روانہ کر دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ انڈیا کو پچھلے 2 سالوں میں کئی بار اطلاع دی جا چکی ہے کہ وہ اپنی ٹرین واپس لے جائے، لیکن ادھر سے کبھی کوئی جواب نہیں آیا۔ 2-3 مہینے پہلے تھوڑی سی حرکت ہوئی کہ شاید اب یہ ٹرین واپس چلی جائے، لیکن اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئی۔ ابتدا میں یہ سروس امرتسر سے لاہور تھی اور روزانہ کی بنیاد پر چلتی تھی۔ بعد میں اس سروس کو ہفتے میں صرف 2 دن کر دیا گیا۔ پہل جس ملک کی ٹرین ہوتی اسی شام اپنے ملک واپس آ جاتی تھی، لیکن اس کے بعد ایک طرف سے جانے والی ٹرین دوسرے ملک میں 1 رات کھڑی رہتی تھی اور پھر اگلے دن واپس آتی تھی۔ امریکی انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ طالبان 30 دنوں میں افغانستان کے دارالحکومت کابل کا رابطہ ملک کے باقی حصوں سے منقطع کر سکتے ہیں اور اس کے بعد قبضہ کر سکتے ہیں۔ طالبان نے ملک کے 8 صوبائی دارالحکومتوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ کابل کتنی دیر تک طالبان کے قبضے سے بچا رہ سکتا ہے، یہ نیا اندازہ امریکہ کے زیر قیادت غیر ملکی اہلکاروں کے انخلاء کے بعد طالبان کی جانب سے تیزی سے صوبائی دارالحکومتوں پر قبضے کے نتیجے میں کیا گیا ہے۔ افغانستان کی سیکیورٹی فورسز زیادہ مزاحمت دکھا کر طالبان کو پیچھے دھکیل سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ طالبان کا افغانستان کے 65% حصے پر کنٹرول ہے۔
کابل میں ایک مغربی سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ ملک میں لڑائی اور تشدد کی وجہ سے شہری کابل کا رخ کر رہے ہیں اور یہ بتانا مشکل ہے کہ آیا طالبان بھی شہر میں داخل ہو رہے ہیں یا نہیں۔ سفارتی علاقوں میں حملہ آوروں کے داخل ہونے کا خدشہ ہے۔ دارالحکومت فیض آباد پر قبضہ افغان حکومت کے لیے تازہ ترین دھچکا ہے۔ افغان آرمی چیف جنرل ولی محمد احمد زئی کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ جنرل ہیبت اللہ علی زئی کو مقرر کیا گیا ہے۔ اب افغان طالبان کی نظریں شمال کے مکمل کنٹرول پر ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان کا پارٹنر بھارت ہوگا اور میرے خیال میں اسی وجہ سے پاکستان کے ساتھ مختلف قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان کے تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ ہم واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان میں امریکہ کا کوئی فوجی اڈہ نہیں چاہتے۔ افغان لڑائی کے دوران پاکستان نے 70,000 جانوں کا نذرانہ دیا اور قبائلی علاقے کے 30 لاکھ افراد کو گھر چھوڑنا پڑا۔ امریکہ نے 20 سال تک افغانستان کا مسئلہ فوجی طاقت کے حل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ کیا پاکستان ان کا افغانستان میں چھوڑا ہوا 20 سال کا کچرا صاف کرنے کے لیے رہ گیا ہے؟ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ چند ماہ قبل اسلام آباد میں طالبان رہنماؤں سے ملاقات میں انہوں نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کے لیے تیار نظر نہیں آتے تھے۔ طالبان کا کہنا تھا کہ جب تک اشرف غنی افغانستان کے صدر رہیں گے وہ ان سے بات نہیں کریں گے، اس لیے موجودہ حالات میں افغانستان کا سیاسی حل نظر نہیں آتا۔ اگر طالبان کابل پر قبضہ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب خطے میں طویل خانہ جنگی ہے۔ پاکستان کی پہلی ترجیح افغانستان میں لڑائی بندی ہے۔ افغان عوام کے منتخب کردہ حکمرانوں کے ساتھ پاکستان تعاون کرنے کو تیار ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان سے پناہ گزین دوبارہ پاکستان آ جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ چائنا دنیا بھر میں سپر پاور کے طور پر ابھر رہا ہے۔ چائنا نے مشکل وقت میں کروڑوں لوگوں کو غربت سے نکالا۔ چائنا افغانستان کا ہمسایہ ہے، اس لیے وہاں پر امن کے قیام میں چائنا کا کردار بہت ہی اہم ہوگا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے افغانستان میں امن کے لیے طالبان سے ملاقات کا اشارہ دیا ہے۔ ایک انٹرویو میں ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ترک حکام طالبان سے مذاکرات کے لیے کام کر رہے ہیں، تاہم میں خود طالبان لیڈر سے ملاقات کے لیے تیار ہوں۔ اس کے علاوہ قطر میں حکام سے ملاقات ہوئی ہے، جہاں ہم نے طالبان کی پیش قدمی کو روکنے اور امن کی جانب قدم بڑھانے پر بات کی تھی۔ ترک صدر نے کہا کہ طالبان کو قابو کرنا ہوگا۔ اگر طالبان کو قابو نہ کیا گیا تو ہمارے لیے افغانستان میں امن حاصل کرنا ناممکن ہوگا، جبکہ افغانستان اور وہاں موجود عوام کی موجودہ صورتحال انتہائی خراب ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ افغانستان پر طالبان تیزی سے کنٹرول حاصل کر رہے ہیں اور اب تک 9 کے قریب صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی آرمی کے انخلاء کے بعد ترکی نے کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھالنے کا اعلان کیا تھا، تاہم طالبان نے ترک حکومت کو اس حوالے سے پہلے ہی خبردار کر دیا ہے۔ پاکستان نے زمین سے زمین پر مار کرنے کی صلاحیت رکھنے والے میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ غزنوی زمین سے زمین پر مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ISPR کے مطابق تجربے کا مقصد آرمی فورسز کمانڈ کی آپریشنل تیاری کو یقینی بنانا تھا۔ تجربے کا مشاہدہ کمان لیفٹیننٹ جنرل محمد علی، سینئر افسران، سائنسدانوں اور انجینئرز نے کیا۔ افغانستان میں طالبان کی مسلسل کامیابیوں اور سرکاری آرمی کی متعدد صوبوں سے پسپائی کے بعد امریکہ نے کہا ہے کہ افغان حکومت اور فوج کو اپنی لڑائی خود لڑنا ہوگی، جبکہ انڈیا نے افغانستان کے شہر مزار شریف میں اپنا آخری قونصل خانہ بھی بند کرتے ہوئے اپنے شہریوں کو ملک سے نکل جانے کی ہدایت کر دی ہے۔
پل خمری پر قبضے کے بعد کابل سے طالبان کا فاصلہ اب تقریباً 200 کلومیٹر رہ گیا ہے۔ یہ واضح ہو گیا ہے کہ امریکہ اب افغانستان میں مزید حملے نہیں کرنا چاہتا، جبکہ انڈیا کی جانب سے افغانستان سے یوں اچانک انخلا کابل حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ امریکہ کے اس بیان کا مقصد ان قیاس آرائیوں کا خاتمہ ہے کہ امریکہ طالبان کے شہروں کے قبضے کے بعد شاید افغانستان میں رک جائے۔ لندن میں مقیم افغان صحافی اور تجزیہ کار سمیع یوسفزئی نے کہا کہ انہیں امریکی اقدامات پر حیرت نہیں ہے۔ ظاہر ہے آخرکار یہ امریکہ کی جنگ تو نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکن یہاں لڑے، اپنے مقاصد حاصل کیے، جن میں طالبان کی حکومت کا خاتمہ بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہاں لاکھوں بچیوں کی پڑھائی کے لیے اسکول بھی قائم کیے اور ترقیاتی کام بھی کروائے، مگر انہیں بالآخر یہاں سے جانا ہی تھا اور ذمہ داری افغانوں کو ہی نبھانا تھی۔ یہ افغان حکومت کی ناکامی ہے کہ کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے کوئی ایسا نظام نہیں بنایا کہ ملک کا مضبوط دفاع کیا جا سکے، اور اسی طرح ایک اہل آرمی بھی نہیں تشکیل دے سکے۔ امریکہ نے افغانستان سے ہاتھ اٹھا دیا ہے کیونکہ جو بائیڈن انتظامیہ کی شروع سے پالیسی تھی کہ افغان لڑائی سے نکلنا ہے۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ افغانستان کی لڑائی لڑنے اور اس کا دفاع کرنے کی ذمہ داری اب افغان رہنماؤں پر عائد ہوتی ہے۔ دوسری طرف انڈیا کا افغانستان سے اپنے شہریوں کو نکالنے کا فیصلہ اشرف غنی حکومت کے لیے نفسیاتی دھچکا ہے، اور اسی طرح ایک اہل آرمی بھی نہیں تشکیل دے سکے۔ امریکہ نے افغانستان سے ہاتھ اٹھا دیا ہے کیونکہ جو بائیڈن انتظامیہ کی شروع سے پالیسی تھی کہ افغان لڑائی سے نکلنا ہے۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ افغانستان کی لڑائی لڑنے اور اس کا دفاع کرنے کی ذمہ داری اب افغان رہنماؤں پر عائد ہوتی ہے۔ دوسری طرف انڈیا کا افغانستان سے اپنے شہریوں کو نکالنے کا فیصلہ اشرف غنی حکومت کے لیے نفسیاتی دھچکا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ افغانستان کے قریب ترین دوست اس پر اعتماد کھونا شروع ہو گئے ہیں۔ فوجی اعتبار سے افغان حکومت نے چاہے نیٹو پر انحصار کیا ہو، مگر اس کے تعلقات انڈیا کے ساتھ زیادہ گرم جوش تھے۔ جیسے ہی طالبان پر امریکہ کا فوجی دباؤ ہٹا ہے، افغانستان کا دفاعی نظام بکھر چکا ہے۔ اگلے 2-3 ہفتوں میں طالبان کابل کے دروازے پر ہوں گے اور انہیں روکنا خاصا مشکل ہوگا۔ اب تک افغان آرمی کا زیادہ زور کابل کو بچانے میں لگا ہوا ہے اور یہاں پر فوجی قوت اور کمانڈوز کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ تاہم ایک طرف طالبان کا مورال بلند ہے تو دوسری جانب افغان آرمی کا مورال ڈاؤن لگ رہا ہے، اور شاید 3 ہفتوں تک یہ نظام افغان حکومت قائم نہ رہ سکے۔ یوں لگتا ہے کہ امریکہ نے بھی ذہن بنا لیا ہے، طالبان نے بھی ذہن بنا لیا ہے اور پاکستان نے بھی ذہن بنا لیا ہے کہ کابل کا ملٹری ٹیک اوور ہی ہوگا۔ افغانستان کی آرمی کے طاقتور ترین دستے دارالحکومت کابل میں تعینات ہے۔ طالبان نے زیادہ علاقوں پر قبضہ اس لیے بھی کیا کہ افغان آرمی لڑنے کی خواہش نہیں رکھتی تھی۔ طالبان کی کامیابیوں کے باوجود ابھی تک قندھار، ہرات اور کابل جیسے بڑے شہروں پر افغان حکومت کا قبضہ ہے، اور شاید حکومت کی حکمت عملی بھی یہی ہے کہ اہم اور بڑے شہروں کو بچایا جائے۔ طالبان کی زیادہ کامیابیوں سے پاکستانی طالبان کو تقویت مل سکتی ہے، اور پہلے ہی ان کے حملے دوبارہ شروع ہو چکے ہیں۔ اس لیے خطرہ ہے کہ طالبان کی فتح سے حوصلہ پکڑ کر پاکستانی طالبان ملک میں تشدد کی کارروائیوں میں اضافہ نہ کر دیں۔ لیکن فی الحال طالبان کی کامیابیاں شاید پاکستان کے لیے اس لیے خوشی کا باعث ہوں کہ کابل میں پاکستان مخالف حکومت اور اس کا انڈیا کے ساتھ تعاون ختم ہوگا، مگر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کے دور رس اثرات کا پاکستان پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والی خاتون امریکی فاسٹ فوڈ کمپنی کا غیر معمولی سائز کا چکن برگر کھانے کی کوشش میں اپنا جبڑا تڑوا بیٹھی۔ 34 سالہ ہولی نامی خاتون کی معروف امریکی فاسٹ فوڈ کمپنی کا غیر معمولی سائز کا چکن برگر کھانے کی کوشش نے ان کی زندگی کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔
چکن برگر کھانے کے لیے ہولی نے اتنا زیادہ منہ کھولا کہ ان کا بایاں جبڑا ٹوٹ گیا اور انہیں ہاسپٹل جانا پڑا۔ ہاسپٹل میں ان کے منہ کے بائیں جانب مصنوعی جبڑا لگایا گیا، جبکہ ان کے 5 آپریشنز کیے جا چکے ہیں۔ ہولی نے کہا کہ انہیں افسوس ہے کہ ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ فاسٹ فوڈ کمپنی اپنے برگر کا سائز چھوٹا کرے گی تاکہ ایسا واقعہ دوبارہ کسی کے ساتھ پیش نہ آئے۔ خاتون کا کہنا تھا کہ اگر کوئی اپنا منہ ضرورت سے زیادہ کھولے گا تو وہ بھی اس طرح کی تکلیف جھیل سکتا ہے۔ تو دوستو، میرا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر کوئی پاک آرمی کے خلاف اپنا منہ کھولے گا تو اس کا جبڑا بھی منہ سمیت۔ جی ہاں، تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔